السلام علیکم. یہ اسپیسیفک ویڈیو میں بہت دیر سے بنانا چاہتا تھا. ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے میری لائف میں. اس چیز نے میری زندگی ٹوٹلی بدل دی ہے. ان لوگوں کے لیے جو پوری ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے, میں آپ کو سمپلی بتا دیتا ہوں. اٹ از اباؤٹ پوڈ کاسٹ. ان دس ویڈیو آئی ول ڈسکس وائی پوڈ کاسٹ آر اے سپر پاور. پوڈ کاسٹ کیوں سننی چاہیے, کیا فائدے ہوتے ہیں ان کے, وائی پوڈ کاسٹ آر سگنیفیکنٹلی ڈفرنٹ فرام ویڈیوز اینڈ لائیو ٹی وی, واٹ از پیسو کنزمپشن, انفارمیشن پوڈ کاسٹ میں کیسے بہت زیادہ ہے, اور فائنلی ویئر یو کین سرچ فار اینڈ لسن ٹو پوڈ کاسٹ. سو لیٹس اسٹارٹ. لائف میں کافی زیادہ چیزیں فل سرکل ہوتی ہیں. فل سرکل سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جہاں سے شروع ہوتی ہیں نا, وہیں پہ آ کے دوبارہ ختم ہوتی ہیں. آڈیو از ون آف دوز تھنگس. آڈیو اسٹارٹ ہوئی ریڈیو سے انفارمیشن ٹرانسفر ہوتی تھی. اس کے بعد لوگ ویڈیو کی طرف گئے, اس کے بعد انٹرنیٹ آ گیا, اسٹریمنگ سروسز کی طرف چلے گئے, اور اب واپس آڈیو از اسٹارٹنگ ٹو میک اٹس وے ناؤ دیٹ اٹس بیک ٹو فل سرکل. آڈیو آج سے 5 سال پہلے اتنی پاپولر نہیں تھی, لیکن ایز دا لائف از چینجنگ اینڈ لائف از گیٹنگ ویری ویری مچ مور بزی, آئی فیل کہ آڈیو از ٹیکنگ اوور ویری ویری فاسٹ ناؤ. آج سے تقریباً 5 سے 10 سال بعد آڈیو از گوئنگ ٹو بی ڈیفینیٹلی اے ہیوج تھنگ, اینڈ ہینس پوڈ کاسٹ. میرے والد صاحب نے مجھے بچپن میں ایک چیز کہی تھی کہ اسمال مائنڈس ڈسکس پیپل, ایوریج مائنڈس ڈسکس ایونٹس اینڈ گریٹ مائنڈس ڈسکس آئیڈیاز. اس بات کو میں نے اپنے پلے سے باندھ لیا, اور پوڈ کاسٹ سننا بھی اسی کی وجہ سے میں نے شروع کیا. میں نے آج تقریباً 3 سال پہلے پوڈ کاسٹ سننی شروع کی تھی. میں آن ایوریج آئی تھنک کہ ایک ہفتے کے اندر تقریباً 10 آورز آف پوڈ کاسٹ سنتا رہا ہوں پچھلے 3 سالوں کے اندر, اینڈ اٹ ہیز سگنیفیکنٹلی ٹرانسفارمڈ می ایز اے پرسن. آج سے 3 سال پہلے اگر مڑ کے دیکھوں تو آئی ایم ناٹ ایٹ آل دا سیم پرسن دیٹ آئی واز, بی اٹ ان مائی پرسنل ڈیولپمنٹ, بی اٹ ان مائی کمیونیکیشن, بی اٹ ان مائی پروفیشنل لائف, بی اٹ ان مائی کریئر, ایوری تھنگ. مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا چینج آیا. Now let's start with the first point that I told you, why podcasting is a superpower. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کیا میں اپنی مرضی کا کانٹینٹ کسی وقت دیکھ سکوں. آپ کے پاس ہینڈ فل آف 5-6 چینلز ہوتے تھے, اور آپ انہیں کے درمیان میں اسکپ کر سکتے تھے. اگر آپ نے کوئی مرضی کی چیز دیکھنی ہوتی تھی تو آپ کو ویٹ کرنا پڑتا تھا کہ آپ نے اس اسپیسیفک ٹائم پہ آپ وہ چیز دیکھ سکتے ہیں, نہ آپ اسے ریپلے کر سکتے تھے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ہم وہ فرسٹ جنریشن ہے جنہوں نے ایکچولی اس کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور ہم آن ڈیمانڈ کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں. آج سے 10 سال پہلے یہ اتنا پاپولر نہیں تھا, لیکن اب تو لٹرلی یو جسٹ رائٹ ون search and you just start streaming content right away. So while that is true for entertainment, that is also true for infotainment and information as well. We are the only lucky generation جو کہ اپنی مرضی کا content دیکھ سکتی ہے. آج سے 20 سال پہلے یا ایون 15 سال پہلے بھی اگر آپ نے آن ڈیمانڈ content دیکھنا تھا, best you could do was کہ آپ ایک کتاب لے لیں, اور وہ بھی کتاب ضروری نہیں ہے کہ اویلیبل ہو آپ کے ایریا میں. آج سے 20 سال پہلے اگر لیٹ سے آپ US پریزیڈنٹ کو سننا چاہتے تھے, آپ نہیں سن سکتے تھے, بہت مشکل تھا. دس میڈیا ریولیوشن ہیز میڈ دیٹ پاسبل. تو جہاں پہ کانٹینٹ کریشن اتنی زیادہ انسینٹیوائز ہو گئی ہوئی اینڈ پیپل آر ڈوئنگ اٹ فار پاپولیرٹی اینڈ فار اکنامک ریزنز ایز ویل, اٹ گیوز یو دا اپرچونیٹی ٹو گیٹ دیٹ انفارمیشن ورچولی فری. مطلب اس وقت آپ گوگل کے کو فاؤنڈرز کو ایک پوڈ کاسٹ کے اندر سن سکتے ہیں بالکل مفت میں, اینڈ آئی ڈونٹ نو بٹ فار می دیٹ از ہیوجلی ویلیویبل. ون مور تھنگ, اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں میری طرح جن کو ریڈنگ کا شوق نہیں تھا, پوڈ کاسٹنگ از یور ویری ایزی وے ٹو گیٹ ان ٹو کنزیومنگ انفارمیشن. اگر آپ کی ریڈنگ کی ہیبٹ نہیں ہے, آپ پوڈ کاسٹ سننا شروع کر دیں, آپ کا اس سے اٹینشن اسپین بھی بڑھتا رہے گا, اور ایونچولی مے بی ونس یو گیٹ دا ہینگ آف اٹ تو یو ول آلسو اسٹارٹ ریڈنگ. دیٹ از ہاؤ اٹ ہیپنڈ فار می. میں نے پوڈ کاسٹ پہلے اسٹارٹ کی تھی اور ریڈنگ اس کے بعد اسٹارٹ کی تھی. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ پوڈ کاسٹنگ لائیو ٹی وی سے اور ویڈیو اسٹریمنگ سے ڈفرینٹ کیسے ہے. سب سے پہلا ریزن تو یہ ہے کہ پوڈ کاسٹ میں الگورتھم کا اتنا زیادہ ہیوج افیکٹ نہیں ہے. سو آئی گیٹ مائی پوڈ کاسٹ آن دا گوگل پوڈ کاسٹ ایپ. وہاں پہ جو بھی لیٹسٹ پوڈ کاسٹ آتی ہے وہ ٹاپ پہ آ جاتی ہے. یو سبسکرائب ٹو اے بنچ آف پوڈ کاسٹ, اور جو کرونالوجیکلی آپ کے پاس آ جائیں گی تو وہاں پہ الگورتھم از ناٹ ایٹ پلے دیر. تو انفارمیشن بالکل ڈیموکریٹائزڈ ہے اور بالکل بھی کیوریٹڈ نہیں ہے آپ کے لیے. نمبر 2 یہ کہ یوٹیوب لائک پلیٹفارمز آر بلڈ فار شارٹ فارم کانٹینٹ. مطلب میکسیمم 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہیں. وہ 15 منٹ کی ویڈیو کا مین آڈینس یوٹیوب کا الگورتھم ہوتا ہے, وہ آپ نہیں ہوتے. مطلب دیٹ ویڈیو از میڈ فرسٹلی ٹو کنونس دا الگورتھم دیٹ یو آر پروڈیوسنگ گریٹ کانٹینٹ, اینڈ ایز اے بائی پروڈکٹ آپ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. پوڈ کاسٹنگ میں ایسے نہیں ہے. پوڈ کاسٹنگ کی ڈسٹریبیوشن ڈی سینٹرلائزڈ ہے, یعنی کہ کوئی ایک پلیئر نہیں ڈیسائیڈ کرتا کون سی پوڈ کاسٹ اوپر آنی, کون سی پوڈ کاسٹ نیچے آنی ہے. تو پوڈ کاسٹ بنتی ہی مینلی آڈینس کے لیے ہی ہے جو کہ آرگینکلی اس کو دوبارہ سبسکرائب کر کے اس کے نیکسٹ ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں. نمبر 3 یہ چیز کہ موسٹلی پوڈ کاسٹ جو ہوتی ہیں وہ اسکرپٹڈ نہیں ہوتی, یعنی کہ وہ ریئل کانورسیشن ہوتی ہے. کنٹری ٹو شارٹ فارم کانٹینٹ جو کہ آپ یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھتے ہیں, وہاں پہ وہ اسکرپٹڈ کانٹینٹ ہوتا ہے, پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے, اینڈ یو آر سیئنگ دیٹ. ریئل ٹائم کانٹینٹ سے یہ ہوتا ہے یو گیٹ ٹو سی ان ریئل ٹائم ہاؤ دا ادر پرسن از تھنکنگ اینڈ ہاؤ دے آر کمیونیکیٹنگ ود ایچ ادر. میں نے انٹرویوئنگ اسپیسیفکلی ٹم فیرس پوڈ کاسٹ سے سن کے سیکھی کہ اگر آپ کسی کو انٹرویو کر رہے ہوتے تو آپ نے کس طرح سوال پوچھنے ہوتے ہیں. ہاؤ ڈو یو گو آن فرام ون کوسچن ٹو دا نیکسٹ, اینڈ ہاؤ ڈو یو پک آؤٹ stuff from what the other person is saying to ask follow up questions. چوتھی چیز یہ ہے, موسٹلی
موسٹلی لوگ جو پوڈ کاسٹ میں آپ دیکھتے ہیں آپ ان کو پوڈ کاسٹ کے ہی کانٹینٹ میں دیکھیں گے. لیٹس سے آپ پوڈ کاسٹ میں کسی ڈومین ایکسپرٹ کو سننا چاہ رہے ہیں, لیٹس سے وہ سسٹینیبل انرجی پہ کوئی ایکسپرٹ ہے, بہت زیادہ چانسز ہیں کہ شارٹ فارم کانٹینٹ میں وہ آپ کو کانٹینٹ ملے گا ہی نہیں, کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ ٹاپک کافی نیش ہے اور وہ اتنا ڈیپ اور اتنا ڈیٹیل کانورسیشن ہے کہ وہ شارٹ فارم کانٹینٹ میں ہو ہی نہیں سکتی. تو اگر آپ کو ڈیٹیل میں ایکسپرٹس کی بات سننی ہے تو وہ آپ کو پوڈ کاسٹ میں بہت زیادہ رچ ملے گی کمپیئر ٹو شارٹ فارم کانٹینٹ. نمبر 5, موسٹلی 1 to 1 یا 2-3 لوگوں کی کانورسیشن ہوتی ہے, تو اٹ از ویری لیڈ بیک, اٹ از ان اے ویری کمفرٹیبل اسپیس اینڈ اٹ از اے ویری کینڈیڈ اینڈ اے ریئل ٹائم کانورسیشن. تو وہ ٹوٹلی نوعیت ہی ڈفرینٹ ہے لانگ فارم کانٹینٹ کی فرام شارٹ فارم کانٹینٹ. تیسری مین چیز جو کہ سب سے بڑی بات ہے, لانگ فارم آڈیو کانٹینٹ کین بی کنزیومڈ پیسیولی. پیسیولی کا کیا مطلب ہے کہ لیٹ سے آپ واک کر رہے ہیں, آپ جاگنگ کر رہے ہیں, آپ کپڑے دھو رہے ہیں, آپ برتن دھو رہے ہیں, آپ ڈرائیو کر کے کہیں جا رہے ہیں, آپ ڈرائیو کر کے کہیں سے آ رہے ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. آپ ان سارے کیسز میں آڈیو لانگ فارم کانٹینٹ سن سکتے ہیں. جس پٹ آن یور ہیڈ فونس, اور اگر بیچ میں آپ کہیں وانڈر آف کر جاتے ہیں, آپ نہیں سن رہے ایون 2-3 منٹ, تو یو ڈونٹ لوز دیٹ ٹرین آف تھاٹ, مطلب یو کین آلویز ریوائنڈ اٹ. لیکن اگر تھوڑا سا مس بھی ہوتا ہے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. ویڈیو اور شارٹ فارم کانٹینٹ کے اندر آپ کو لٹرلی یو ہیو ٹو ہیو دا ڈیوائس ان فرنٹ آف یو اینڈ یو ہیو ٹو بی looking at it at all time to actually gain value out of it. پوڈ کاسٹنگ میں ایسے نہیں ہے. تو یہ آئی تھنک کہ بہت ہی بڑا ڈفرینشیٹر ہے. میں خود پوڈ کاسٹ ڈرائیو کرتے ہوئے جب میں آفس جاتا ہوں, آفس سے واپسی پہ سنتا ہوں, اور سیکنڈلی رات کو سونے سے پہلے. آئی ڈونٹ نو اف دیٹس گڈ فار ہیلتھ اور ناٹ, لیکن مطلب اٹ سوٹس می. سونے سے پہلے آئی جسٹ میک اے 30-minute ٹائمر for whichever podcast I'm listening to, and then I doze off whenever I'm listening to it. So passive consumption, huge differentiator. Number 4, expert advice کی اور information کی بہت huge repository ہے. مطلب اتنی بڑی library ہے جو کہ untapped ہے. بہت کم لوگ ہیں جو سن رہے ہیں. جیسے آپ اگر اس کو سننا شروع کر دیں گے, you will see 3 مہینے کے اندر you will see کہ آپ اگر کسی بھی فیلڈ کے بارے میں 3 مہینے consistently روز سن رہے ہیں, you will get so much ahead, you won't even recognize yourself. تو انفارمیشن کی ڈینسٹی اور کلیئرٹی دونوں بہت ہی زیادہ ہیں پوڈ کاسٹنگ ورلڈ کے اندر. آپ کو دیکھنا ہے کہ دنیا میں ٹرینڈز کہاں پہ جا رہے ہیں کسی اسپیسیفک فیلڈ کے اندر. آپ کو دیکھنا ہے کہ ایکسپرٹ کسی اسپیسیفک ٹاپک کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو دیکھنا ہے کہ کسی بزنس لیڈر کی یا کسی کنٹری لیڈر کی لائف سٹوری کیا تھی, ان کی اسٹرگلس کیا تھیں, انہوں نے ان کو کیسے اوور کم کیا. آپ سارا پوڈ کاسٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ ہاؤ somebody became someone. You want to become a music creator, let's say, ٹھیک ہے, تو you can right now very easily tune into somebody who's made it as a top creator on Spotify, and then you can just emulate them. For example, one of my favorite episodes is from How I Built This. اس میں Dude Perfect کا اگر آپ کو پتا ہو تو Dude Perfect کی ایک کوری اور کوبی کی ایپیسوڈ ہے جس میں they told Guy Raz کہ پوری کی پوری ان کی جرنی کیا تھی, انہوں نے کیسے شروع کیا اور کیسے انہوں نے اتنا بڑا یوٹیوب چینل Dude Perfect کے نام سے بنایا. تو the information is huge, it is a rabbit hole. آپ اس سمندر کے اندر جائیں گے تو you'll realize کہ ادھر کتنے زیادہ جیمز ہیں جو کہ آپ مس کر رہے ہیں, چاہے آپ جو مرضی فیلڈ سے ہوں. سو یہ 4 میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو پوڈ کاسٹ کو ڈفرینشیٹ کرتی ہیں کسی بھی اور کانٹینٹ سے. اگر آپ کو اپنی پرسنل گروتھ کے اندر انویسٹ کرنا ہے, اگر آپ مائنڈفل ہیں, اگر آپ زیادہ وائز ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ زیادہ شارپ ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ زیادہ انفارمڈ ہونا چاہتے ہیں, if you want to open up your mind to multiple disciplines and a huge array of ideas, please start listening to podcasts. They changed my life. I hope they change yours. And now I'll tell you where I get my podcast. میرے پاس یہ گوگل پوڈکاسٹ کی سمپل ایپ ہے. You can just use this. اس کے اندر آپ اپنی مرضی کی پوڈکاسٹ کو سبسکرائب کر لیں اور آپ کے پاس ایک فیڈ آ جائے گی آپ کی پوڈکاسٹ کی. جیسے سے نئی ایپیسوڈز آ جائیں گی, you also have the ability to download them and then listen to them whenever you want. And now for my recommendations. میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا, پہلی پوڈکاسٹ جو میں نے سنی تھی وہ تھی first podcast that I listened to was HBR After Hours. اس کے ساتھ ہی جو روگن ایکسپیرینس. میں نے یہ دونوں اسٹارٹ کی تھی. HBR After Hours اس لیے کیونکہ ٹیکنالوجی مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ تھا, تو it was a very good, very focused podcast on technology and whatever is happening in the technology world. جو روگن شو نے میرا پرسپیکٹیو چینج کیا دنیا کے بارے میں لٹرلی. مطلب جس میں دنیا جہان کے ڈفرینٹ ڈسپلن سے لوگ آتے ہیں جن کے بہت بزار, بہت کریزی آئیڈیاز ہوتے ہیں. I actually learned کہ no idea in life is crazy. There is a person, there is a story behind all of those ideas and why do they think that idea is a great idea. تو جو روگن ایکسپیرینس سن کے I learned how to respect people even if they have ideas that are totally opposite of my ideas. Totally recommend it. یہ 2 podcast اگر آپ سنیں, I really love them. I really recommend them. They are good starters. And some other recommendations from my side. The Tim Ferriss Show for sure. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ world class performers دنیا میں جس کسی نے بھی اپنی فیلڈ میں کچھ زبردست کیا ہے, اس نے کیسے کیا ہے, اس نے اپنی زندگی میں کیا ہیبٹس اپنائی ہیں, اس نے کیا چیز امپروو کی ہیں, اس نے بیڈ ہیبٹس کو کیسے فائٹ کیا ہے, اس کے ٹرکس کیا ہیں, ان کے ہیکس کیا ہیں, وہ ڈائٹ کون سی لیتے ہیں, وہ سوتے کتنے ہیں, وہ میڈیٹیشن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے,
ये सारा आपको टिम फेरिस शो के अंदर मिलेगा. नंबर 2 HBR आफ्टर आवर्स. डेफिनेटली टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स का इंटरसेक्शन जो है इस पॉडकास्ट में होता है. बेसिकली दे टॉक अबाउट कि टेक्नोलॉजी में नया नया क्या आ रहा है एंड व्हाट इम्पैक्ट इट विल हैव ऑन द इकोनॉमी. एंड इट इज़ फ्रॉम 4 हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू प्रोफेसर्स. उनकी पॉडकास्ट है. अमेजिंग कॉन्टेंट, वेरी लाइट, वेरी फोकस्ड, वेरी आर्टिकुलेट. लव इट. नंबर 3 वर्क लाइफ बाय एडम ग्रांट. मेरा इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशंस और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की तरफ भी, तो वर्क लाइफ बाय एडम ग्रांट इज़ अ वेरी गुड पॉडकास्ट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि अच्छी वर्क प्लेसेस और अच्छी टीम्स कैसे परफॉर्म करती हैं, उनकी क्या हैबिट्स होती हैं जिनसे वो बेहतर कर सकती है काम को. ड्यूरिंग द पेंडेमिक वर्क लाइफ हैज़ गिवन मी ह्यूज अमेजिंग आइडियाज़ ऑन वेयर द वर्क प्लेस इज नेक्स्ट हेडेड. नंबर 4 हाउ आई बिल्ट दिस विद गाय राज. ये इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पॉडकास्ट. अगर आपको ये जानना है कि लेट्स से शॉपिफाई की क्या स्टोरी है, शॉपिफाई कैसे बना, अगर आपको जानना है वर्डप्रेस की क्या स्टोरी, डूड परफेक्ट की क्या स्टोरी है फॉर एग्जांपल, गाय राज इस पॉडकास्ट में उन फाउंडर्स को बुलाता है और उनको लेके चलता है बिल्कुल उनकी जर्नी के स्टार्ट से लेके अब तक, और उसके रास्ते में जो भी उन्हें मुश्किलात आती हैं कैसे उनको वो फाइट करते हैं, कैसे उनमें से वो निकलते हैं, उनकी जर्नी में क्या उन्होंने हैक्स इस्तेमाल किए, उन्हें क्या चीज़ें सारे प्रॉब्लम्स आए, वो सारा कुछ इसके अंदर डिस्कस होता है. बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट है हाउ आई बिल्ट दिस विद गाय राज. नंबर 5 मास्टर ऑफ स्केल. आई थिंक रीड हॉफमैन की पॉडकास्ट है जो कि लिंक्डइन का को फाउंडर था. इट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस एंड स्केलिंग बिजनेसेस, तो मेरा उस साइड पे इंटरेस्ट है तो आई लिसन टू दैट एज वेल. नंबर 6 गैरी वी ऑडियो एक्सपीरियंस. आपको पता ही होगा शायद कि आई लव गैरी वी, आई love his ideas, I love his energy and everything, so it really helps me go through difficult days and whenever I'm facing a dearth of energy, जब मुझे down feel हो रहा हो या enough inspiration motivation नहीं है, तो Gary Vee audio experience is a really great for me. अब इसकी podcast थोड़ी ज़्यादा NFTs वाली साइड पे focused हो गई है which doesn't resonate with me, लेकिन generally for inspiration Gary Vee was my go-to guy, is my go-to guy as well. Number 7 Talks at Google. आज से 20 साल पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि गूगल के अंदर कोई टॉक हो रही है और आप उसको सुन सकते हो. आज आप वो सुन सकते हैं. टॉक्स एट गूगल की पॉडकास्ट डज एग्जैक्टली दैट. गूगल के अंदर एक्सपर्ट्स आते हैं, वो अपनी टॉक्स देते हैं और ग्रेशियसली गूगल उनको रिकॉर्ड करता है और उनको पब्लिक कर देता है. लिटरली यू हैव द सेम अपॉर्चुनिटी एज समबडी हु इज वर्किंग एट गूगल एंड हु इज लिसनिंग टू दोज टॉक्स इन रियल टाइम. नंबर 8 स्टार्टअप स्कूल बाय वाई कॉम्बिनेटर. मेरा इंटरेस्ट है स्टार्टअप्स की तरफ एंड हाउ पीपल बिल्ड स्टार्टअप्स एंड हाउ टू बिल्ड अ ग्रेट स्टार्टअप, तो वो वाई कॉम्बिनेटर का स्टार्टअप स्कूल इज रियली ग्रेट फॉर दैट. नंबर 9 नवाल रविकांत की पॉडकास्ट है नवाल के नाम से. नवाल रविकांत इज वन ऑफ माई फेवरेट मॉडर्न डे फिलोसोफर्स. आई रियली लाइक हिज आइडियाज. बहुत डेंस पॉडकास्ट है लेकिन द आइडियाज रियली प्रोफाउंड. मुझे लगता है कि अगर आपको फिलोसफी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो नवाल रविकांत पॉडकास्ट इज ग्रेट. एंड नंबर 10 मतलब ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, मैं वैसी रिकमेंडेशन दे रहा हूँ. नंबर 10 अगर आपको दुनिया के डिफरेंट लोगों के बिल्कुल डिफरेंट एक्सट्रीम आइडियाज़ सुनने हैं और देखना है कि उन आइडियाज़ के पीछे स्टोरी क्या है और उनकी लाइफ फिलॉसफी क्या है, तो लिसन टू दिस वेरी लॉन्ग फॉर्म बाय जो रोगन. तकरीबन 2 से 2.5 घंटे की पॉडकास्ट होती हैं ऑन एवरेज उसकी. यू कैन ट्यून इन टू जो रोगन एक्सपीरियंस. गूगल पॉडकास्ट पर अब अवेलेबल नहीं है जो रोगन एक्सपीरियंस एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. इस वक्त वो स्पॉटिफाई पर ही है. तो दीज वर द 10 recommendations of mine for podcasts. I want to reiterate कि podcast ने मेरी लाइफ बदल दी है. They changed my perspective towards the world. They changed my mind by telling me how great people think. And सबसे बड़ी चीज़ ये कि podcasting enables you to think between disciplines. मतलब let's say आप टेक में काम करते हैं लेकिन आप एक इकोनॉमिक्स की पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं और आप एक let's say क्लाइमेट चेंज की पॉडकास्ट भी सुन रही है, तो that you can think in those different domains and then kind of have a Da Vinci effect for you. By Da Vinci effect I mean कि Leonardo da Vinci was a philosopher, he was an inventor, he was an artist as well, so that enabled him to think across disciplines and then come up with very amazing inventions and great work. So आप अगर मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहते हैं बगैर डिग्रीज लिए हुए, तो ये मेरे ख्याल से सबसे इफेक्टिव वे है वो करने का. ऑन दैट नोट आई होप दिस वाज रियली हेल्पफुल टू यू. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप कोई पॉडकास्ट सुनते हैं जो कि मैं मिस कर रहा हूँ, तो नीचे कमेंट्स में मेंशन करें. आई लव टू चेक देम आउट एंड आई लव टू सी कि कितने लोग इस ऑडियंस में से पॉडकास्ट एक्चुअली सुनते हैं. ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट वन.